پارٹی کے ساتھیوں پر ہونے والے حملوں کے حقائق پر بات کرنا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران 3 جنوری کو چیئرمین محسن داوڑ اور ان کے ہمراہ ہمارے ساتھیوں پر تپی میں دہشت گردوں کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد نگران حکومت نے کسی قسم کا نہ کوئی بیان دیا اور نہ ہی کسی قسم کی تحقیقات کروائے۔ ہم حملے میں ملوث عناصر کو بخوبی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون سی قوتوں کا ہاتھ تھا۔ انتخابات کے ہونے سے 2 ہفتے پہلے چیئرمین محسن داوڑ نے ڈی سی منظور افریدی کے پاس، جو ہمارے شمالی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر ہے، ان کے پاس مقامی عمائدین کا ایک وفد بھجوایا تھا اور انتخابات کے دوران سیکورٹی کی صورتحال اور دھاندلی کے خدشات کے پیش نظر دھاندلی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے پیغام بھجوایا تھا، جس کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کے بعد 8 فروری کو الیکشن کے دن مسلح دہشت گردوں نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مقامی اراکین کے ہمراہ تپی میں ہمارے 3 خواتین پولنگ ایجنٹوں پر بم سے حملہ کیا، جس میں وہ محفوظ رہی اور ساتھ ہی مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کیا۔ چیئرمین محسن داوڑ نے اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو اسی دن خط بھی ارسال کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سنگین صورتحال کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ الیکشن کے دن شمالی وزیرستان میں چیئرمین محسن داوڑ کے حلقہ N40 اور PK 103 اور 104 پر ہمارے نامزد امیدواروں کے خلاف بھرپور دھاندلی کی گئی اور وزیرستان کے عوام کے مینڈیٹ پر کھلے عام ڈاکہ ڈالا گیا۔ الیکشن کے فوری بعد 10 فروری کو چیئرمین محسن داوڑ اور NDM کے ساتھیوں کو میرانشاہ کینٹ میں موجود RO اور DRO منظور افریدی اور کیسر کنڈی آفس جانے سے روکا، جس پر چیئرمین محسن داوڑ اور NDM کے ساتھیوں نے پرامن طور پر میرانشاہ کینٹ کے گیٹ کے سامنے احتجاج شروع کیا۔ پرامن احتجاج کے موقع پر موجود سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے سیدھی گولیاں چلائی، جس میں چیئرمین محسن داوڑ سمیت NDM کے کئی ساتھی زخمی ہوئے اور سیکیورٹی فورسز کے اس حملے میں NDM کے مرکزی کمیٹی فائنانس کمیٹی کے رکن شرعیوب وزیر وہاب داوڑ اور وصیف داوڑ شہید کر دیے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ سوچ سمجھ کر ایک سازش کے تحت کیا گیا۔ حملے کے خلاف پچھلے کئی دنوں سے شمالی وزیرستان میں NDM اور مقامی قوموں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ NDM نے حملے کے خلاف FIR کے درج کرنے کے لیے درخواست دی ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ FIR جلد از جلد درج کی جائے۔ اس حملے کے ذمہ دار N40 کے DRO منظور افریدی، N40 کے RO کیسر کنڈی اور ROز میرلی اور میرانشاہ صدیق علی اور عمران خالد سمیت مقامی انتظامیہ کے ذمہ داران پر عائد ہوتی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قائز فائز عیسیٰ سے فوری سوموٹو ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ حملہ سانحہ خڑکمر کی طرز کا واقعہ ہے۔ NDM نے N40 کے دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ NDM شمالی وزیرستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ NDM ہمارے شہید ہونے والے ساتھیوں کے لیے انصاف کے حصول کے لیے ہر فورم پر دستک دے گی اور اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ساتھیوں، ہمارے نیشنل اسٹوڈنٹ موومنٹ، جو ہمارے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اس کے ذمہ داران بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے بھی ابھی ایک خبر دیکھی ہوگی، راولپنڈی میں جو ڈپٹی کمشنر ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے مان لیا ہے کہ میں نے دھاندلی کی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں صبح کے وقت خودکشی کرنے جا رہا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ تو ہمارا مطالبہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے مینڈیٹ پہ، ادھر منظور افریدی بیٹھا ہے، ڈپٹی کمشنر ہے ہمارا، کیسر کنڈی ہے، RO ہے میرلی والا، وہ منشی کا کردار ادا کر رہا ہے، وہاں پر ادارے والے انہیں منشی کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہاں سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا شرم کرو، تھوڑا سا ضمیر کو جھنجھوڑو اور استعفیٰ دے دو۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہ نہیں بتا سکتے کہ میں نے دھاندلی کی ہے، 3rd نمبر کے بندے کو لا کے پہلے نمبر پر کیا ہے، تو استعفیٰ پیش کرو۔ یہ ہم نے دیکھا ہے پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے ہر جگہ پر، لیکن جہاں پر یہ افسران تھوڑا سا بھی اس کا ضمیر ہو تو انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ RO DRO جہاں پر ہے
جہاں پر ان کے ضمیر زندہ ہے انہوں نے تھوڑا سا مقابلہ کیا ہے, انہوں نے فیئر الیکشن کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ان کو چیئرمین محسن داوڑ نے 15 دن پہلے ان کو خبردار کیا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے, خدا را ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو. یہ 3-4 بندے ہیں, یہ ہمارے ان کے بائی سے بھی کیا ہے عدالت سے, ان کے خلاف FIR بھی کاٹ رہے ہیں ہم, 302 کا FIR, دہشت گردی 324 کا, 15 بندے ہمارے زخمی اور 3 بندے ہمارے شہید ہوئے اس حملے میں. اس کی ذمہ داری منظور افریدی ڈپٹی کمشنر اور RO کیسر ADC ہمارا کیسر کنڈی, RO مرلی وہ صدیق علی اور وہ عمران خالد, اس پہ ہمارا دعویٰ ہے. یہ ہمارے جو 3 بندے شہید ہوئے یہ ان کے ساتھ ہے, جو 15 زخمی ہے اس کا ان سے پوچھا جائے گا. روشن کیا رحیم داوڑ صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ واقعے کے تمام تفصیلات شیئر کی. نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ انتہائی افسوسناک اس لحاظ سے ہے کہ جو طرز عمل اس ریاست نے پچھلے 75 سالوں سے اختیار کیا ہوا ہے اور اس رویے میں تبدیلی آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھی ہے. بادشاہ خان سے لے کر محسن داوڑ تک ہمارے تمام سیاسی قائدین قید و بند کی صحبتوں سے لے کر گولیوں کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں, اور یہ 10 فروری کو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ وہ اس جبری پالیسیوں کا تسلسل ہے. دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمارے نہ صرف ساتھی شہید اور زخمی کر دی گئی بلکہ پوری نیشنل میڈیا اور نگران حکومت نے ہمارے اوپر مختلف قسم کے الزامات عائد کیے اور دانی کے خلاف ہمارے پرامن احتجاج کو حملہ آور ان سے منسوخ کیا گیا. ہم نیشنل اسٹوڈنٹ موومنٹ اس پریس کانفرنس کے توسط سے تمام نجی چینلز اور صحافی حضرات سے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اسے ہٹ کر PK 104, PK 103 اور NE 40 پر NDM کی جیتے ہوئی سیٹوں کے نتائج کو رات تبدیل کیا گیا اور NH 40 پر دانلی کے ذریعے ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جن کے ووٹوں کی تعداد اصلی فارم 45 سے بہت مختلف ہے. ہم اعلیٰ حکام, چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن سے NH 40 پر دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم ہماری شہید ساتھیوں کے خلاف جو ہمارے شہید ساتھیوں کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم نیشنل اسٹوڈنٹ موومنٹ اپنی شہیدوں کے خون کو رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے اور ان کو انصاف دلانے کے لیے ہم ہر فورم پر انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے. بہت شکریہ.